السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ صلح کرنے اور کروانے کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود کے اندر 4919 نمبر یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور روابط میں پھوٹ ڈالنا دین کو موڑ دینے والی خصلت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2580 ہے۔ سید ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹی بات اس لیے کرتا ہے تاکہ صلح کروا دے، بشرطے کہ اس کی نیت اچھی ہو۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر مولانا داؤد راز رحمہ اللہ لکھتے ہیں مثلا دو آدمیوں میں رنج ہو اور یہ صلح کرانے کی نیت سے کہے کہ وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ امام کستلانی نے کہا کہ ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ایک تو لڑائی میں، دوسری مسلمانوں میں آپس میں میل جول کروانے میں، اور تیسری اپنی بیوی کے ساتھ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 کی تفسیر میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ جو شخص 2 ناراض بھائیوں میں صلح کروا دے اللہ مالک الملک اسے ہر کلمے کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 6 نمبر پہ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہیں جو مسلمانوں میں صلح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔